رسول الكريم أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کی بارگاہ بیکسرا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ سرزمین مکہ مکرمہ میں 20 رمضان مبارک اور بعض روایات کے مطابق 19 رمضان مبارک 8 ہجری کو داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس پر یہی آیت کریمہ تھی۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، یوم فتح مکہ ہے، تو آج کی گفتگو بھی کچھ اسی حوالے سے ہوگی اور اپنے وقت کو مرکوز خاطر رکھتے ہوئے جس حد تک ممکن ہوگا کچھ خاص چیزیں آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل چلے جانے کے لیے ہے۔ وہ سرزمین کہ جس سرزمین سے
تقریباً 8 سال قبل رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے سرزمین مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ وہ سرزمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی کہ آقا علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے نکلتے ہوئے حرم کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اس قدر عزیز ہے، اس قدر محبوب ہے کہ اگر تیرے باشندے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آقا علیہ السلام مکہ معظمہ سے، جو کہ آپ کی جائے ولادت بھی ہے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ معاملات جیسے اللہ کے نبی نے اپنے حبیب کی سیرت طیبہ کے لیے مقدر کر رکھا تھا چلتے رہے، یہاں تک کہ 6 ہجری میں اہل مدینہ اور اہل مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، اور پھر جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے عہد کر لے، اس کا حلیف بن جائے، تمام قبائل اس کام میں آزاد ہیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ بن گیا، اور بنو بکر قریش کا حلیف قبیلہ بن گیا۔ ان دونوں قبائل کے درمیان برس ہاں برس سے لڑائی جھگڑا، تعصب، عداوت یہ جاری و ساری تھی۔ عداوت کی وہ آگ اس وقت تک بھی نہ بجھی تھی۔ بنو بکر جو قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، اس نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی برپا کی۔ بنو خزاعہ شکایت لے کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض گزار ہوئے کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اور بنو بکر نے ہم پر اس طرح ظلم و ستم کیا ہے، لہذا ہمارا خون بہا ان سے لیا جائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا قریش کے سرداروں کے پاس، اور 3 شرائط ساتھ لکھ بھیجی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کے خون بہا ادا کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یا معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کریں۔ 3 شرائط، اور تینوں میں سے یہ آپشن دیا گیا جو تمہیں قبول ہے اسے لے لو۔ قریش جو ابھی تک پے در پہ شکستوں کے باوجود
ذہنی طور پر غرور و تکبر میں بہت آگے تھے. انہوں نے نہ تو خون بہا کی شرط کو قبول کیا، نہ بنو بکر کی حمایت کو ترک کرنا قبول کیا. انہوں نے اپنی بدمستی میں یہ کہہ دیا ہم معاہدہ حدیبیہ منسوخ کرتے ہیں، معاہدہ حدیبیہ منسوخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قاسم واپس آ گیا. اب اس معاہدے کی منسوخی کا پیغام تو انہوں نے بھیج دیا، مگر پھر خود ہی جان کے لالے پڑ گئے کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے. ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیاری کا حکم دے دیا. یہ نہیں فرمایا کہ کہاں جانا ہے، خفیہ تیاری کے آرڈر کر دیا. اصحاب رسول تیاری کرنے لگے. تیاری ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ان تک کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا قصد کیا ہے، مگر پھر بھی کچھ کرائم نظر آ جاتے ہیں. حاطب بن بلتا صحابی رسول ہے اور بدری صحابہ میں سے ہیں، مگر یہ کہ ان کے کچھ عزیز و اقارب سرزمین مکہ میں موجود تھے. اس نے کچھ کمزوری دکھائی، یہ چاہتے ہوئے کہ مکہ میں میرے اور تو کوئی عزیز یا قبیلہ نہیں ہے، مگر میں اہل مکہ کو اگر یہ اطلاع پہنچا دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کر لیں گے. نتیجہ تھا میرا ان پر احسان بھی ہوگا اور میرے جو بہت سے اہل خاندان وہاں موجود ہیں، میرا ادا کرتے ہوئے وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کمزوری دکھائی، جو بھی معاملہ ہوگا، ایک سارا نامی خاتون کو کچھ معاوضہ دے کر ایک رکا لکھا اور خفیہ طور پر ہی کہا کہ یہ رکا سرداران قریش تک پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب سے اطلاع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ وہ تیزی سے جائیں اور فلاں مقام پر انہیں ایک خاتون ملے گی سارا نامی، اسے پکڑ لیں اور اس سے ایک رکا برآمد کر کے لے آئیں. عین اسی مقام پر حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے پیچھا کرتے ہوئے جا پہنچے. اس خاتون کو روک لیا، اس کے مال و اسباب کی تلاشی لی، مگر وہ رکا نظر نہیں آیا. حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اے خاتون وہ رکا تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، اپنی خیریت چاہتی ہو تو وہ رکا ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے اور وہ رکا تجھے لے لیں گے. وہ خاتون گھبرا گئی. اس نے کہا اچھا تو اپنی نظریں دوسری طرف کرو. نظریں دوسری طرف کرنی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں وہ رکا جو تھا وہ چھپا رکھا تھا وہ نکال کے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور آپ وہ رکا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اپنے مجاہدین کو حکم دے رکھا تھا ان کی تیاری بھی ہو گئی، اور 10 رمضان مبارک 8 ہجری یہ مصطفی قافلہ مدینہ طیبہ سے عازم سفر ہوا، جس کی تعداد 10,000 سے 12,000 تک۔ انجیل مقدس میں بھی اصحاب رسول کی یہ تعداد 10,000 بیان کی گئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جس سرزمین سے نکالے گئے تھے اسی سرزمین پر فاتحانہ داخل ہوں گے، اور اس وقت ان کی تعداد 10,000۔ آقا علیہ السلام 10,000 اصحاب رسول کا لشکر لے کر روانہ۔ اور ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے تھا، وہ آن پہنچا کہ میں آ کے گزارش کروں کہ جو معاہدہ حدیبیہ ہے اسے منسوخ نہ سمجھا جائے، اسے قائم سمجھا جائے، اور ہم پر کس طرح کا کوئی حملہ نہ ہو۔ مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سوچیں بدلتی ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق ہوتا ہے تو پھر کسی اور کا کوئی تعلق کام نہیں کرتا۔ ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے، وہ بستر جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، آرام فرما ہوتے تھے، ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگا۔ حضرت ام حبیبہ کہ ٹھہر جائیں، بستر اٹھا لیا اور کہا اب بیٹھ جائیں۔ کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، اور تو نے میرے لیے ننگی چارپائی اور بچھاؤ ہوا بستر بھی اٹھا لیا۔ فرمایا ابا جان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما آرام فرما ہونے والا بستر ہے، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کافر و مشرک اس مقام میں بیٹھے جہاں اللہ حبیب ہے۔ ٹھیک ہے، ندامت شرمندگی تو ہونا تھی۔ بہرحال پھر ماجرا لمبا ہے۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کچھ تھوڑا فخر کرنے والا ہے، سرداران مکہ میں سے ہے، تو کچھ خاص اس کے لیے بھی فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان جا کے اہل مکہ کو بتا دو کہ جو کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ملے گا، اسے امن ملے گا، اور جو کوئی حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ملے گا، اور جو کوئی ہتھیار ڈال کر اپنے گھر چلا جائے اور دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ملے گا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مہر زہران پر جلوہ افروز ہے، یہیں پر ابو سفیان آیا تھا۔ اپنے چچا کے عباس سے کہا کہ اس کو مجاہدین کے درمیان سے گزار کے لے کے یہ سارا منظر دیکھ لے۔ پھر ابھی فرمایا کہ فلاں ٹیلے پہ اسے کھڑا کر کے سارا منظر دکھا دیا۔ ادھر یہ فرمایا، ادھر اپنے اصحاب سب کو حکم دیا کہ فاصلوں پر اپنے خیمے لگا لیں، اور ہر شخص
یہی کچھ ہوا. لشکر سے باہر نکلے، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر ایک اونچے ٹیلے پر جا چڑھے. پھر دیکھا 10,000 کھلا میدان اور 10,000 آگ کے ایک ایسا ہیبت ناک منظر دیکھا کہ اہل ایمان کی دھاک ابو سفیان کے دل پہ بیٹھ گئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اہل مکہ اور محمد کے صاحب کا اپنے لشکر کے ساتھ 20 رمضان المبارک سرزمین مکہ میں داخل ہوئے. سرزمین مکہ میں داخل ہوئے. آقا علیہ السلام نے دائیں جانب سے بائیں جانب سے لشکروں کو بھیجا. ایک کی کمان سعد بن عبادہ کے ہاتھ پہ ہے، دوسرے کی کمان خالد بن ولید، اور درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جا رہے ہیں. سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوش میں آ کر یہ کہنے والے ہوئے الیوم یوم المرحمہ، آج گمسان کا دن ہے. الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت کو حلال کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سعد بن عبادہ سے علم لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دلا دیا کہ علم وہ لے لے. اور خود آقا علیہ السلام ایسی شان کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے کہ سیرت نگار کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہے. آقا علیہ السلام کی گردن اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ اس کے کجاوے پر آقا علیہ السلام کے ریش مبارک وہ بھی لگ رہی ہے. عاجزی اور انکساری کا ایسا منظر شاید کسی فاتح کو تاریخ نے کبھی ایسے اپنی مفتوح جگہ میں داخل ہوتے نہ دیکھا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور پھر بھی عجز و انکسار کا وہ کمال مرتبہ، وہ کمال کرتا کہ شاید اس کی مثال تاریخ عالم میں نہ ملے. آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہو گئے. سب لوگ کعبے کے صحن میں جمع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج تم مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی امید ہی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. انتم طلقاء اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. اور یاد رکھ لیں سرزمین مکہ فتح ہوئی، صاحب ایمان میں سے کسی ایک شخص کا بھی ایک قطرہ تک خون نہ بہا. یہ دین امن ہے، یہ دین سلامتی ہے. قربان جائے اس فاتح پر کہ جس فاتح نے یہ اعلان کر دیا کہ فاتحانہ شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن دو، جو کوئی حرم کعبہ میں آ جائے اس کے لیے آپ معافی امن دے دو، جو کوئی ہتھیار ڈال کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے
دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے۔ جنگ کس سے؟ جو کوئی ہتھیار لے کر مسلح ہو کر تمہارے مقابلے میں آ جائے اس سے لڑنا ہے۔ کچھ شریر جوانوں نے ایسی جرأت کی، ایسی شرارت کی کہ وہ حضرت خالد بن ولید پر چھپ کر حملہ کرنے والے ہو گئے اس قافلے پر۔ آپ لوگوں نے وہاں سے جہنم کیا، مگر ہر وہ شخص جس نے امن چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو امن دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش، اب خدا نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور نسب کے فخر کو مٹا دیا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی وہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سن لو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان کے صحابی رسول ہو گئے اور نسل در نسل بیت اللہ شریف کی چابی ان کے خاندان میں رہتی تھی۔ ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے، عثمان نے طلحہ سے کہا کہ اے عثمان، میں اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کا دروازہ کھول۔ تو اس نے چڑکی دیتے ہوئے کہہ دیا تھا، نعوذ باللہ، کسی اہل غیر کے لیے دروازے نہیں کھولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں واپس آئے۔ آج فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، وہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، نفل ادا کیے، اور پھر اللہ کے نبی کا عفو اور درگزر دیکھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی خواہش تھی کہ چابی اب مجھے دے دی جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا، فرمایا وہ کدھر ہے؟ اس نے حاضر دی، فرمایا اے عثمان، اپنی چابی سنبھالو، آج کا روز نیکی اور خیر خواہی کا ہے، لہذا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہاں 365 بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ نسب ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کلمات ادا سناتے جاتے ہیں، اپنی چھڑی جس بت کی جانب لے جاتے ہیں وہ سر کے بل نیچے آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے گھر سے سارے بتوں کا صفایا ہو گیا، سارے بتوں کا صفایا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ادا فرمائی، اور اس سے پہلے مساوات انسانی کا عظیم مظہر، ایک وحشی غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ، انہوں کو فرمایا کہ اے بلال، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور